بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ثم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة جنة كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ بعد اس تمہید کے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہوں، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے کہا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان کا مسلسل ہر درس میں ایک رکن بیان کریں گے۔ تو آج ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ایک ہوتا ہے پیدائشی ایمان لانا، جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم کے ساتھ ایمان لانا، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی الہیت سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ علم اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ توحید کو جانے گا، اس کا عمل توحید پر ہوگا اور وہ شرک سے بچے گا۔ جس طریقے سے دنیائی علوم، دنیائی کام جو ہے دنیا میں بنا علم کے، بنا سیکھے وہ ہنر حاصل کر نہیں سکتا، اسی طریقے سے آج کا مسلمان بنا علم حاصل کیے توحید سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں بے انتہا، یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اندر وہ جہالت نہیں تھی جو آج کے مسلمانوں کے اندر جہالت موجود ہے، اور سب سے بڑی جہالت شرک کی۔
اللہ کی ذات کو نہ پہچاننے والوں نے اللہ کی توحید پر عمل نہیں کیا. یہاں پہ اللہ نے علم کا ذکر کیا ہے. بنا علم کے توحید نہیں ملتی. توحید سیکھنا ہو، توحید سمجھنا ہو، قرآن کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، اہل علم سے رجوع کرے، پتہ کرے کہاں کہاں دروس ہوتے ہیں. جب تک اہل علم کے ساتھ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے اسلاف نے صحابہ سے لے کر اب تک جتنے بھی ائمہ، محدثین، محققین، فقی، مجتہد گزرے ہیں ان میں سے اکثر علماء نے کتاب التوحید لکھی ہے. بڑی معروف کتاب ہے. اس کتاب التوحید میں توحید کا علم ہے. اب قرآن بے شمار آیت پیش کرتا ہے، بے شمار موضوعات ہیں. قرآن میں عقیدہ بھی ہے، قرآن میں عمل بھی ہے، قرآن میں حرام حلال کی تمیز بھی ہے، قرآن ایک اخبار بھی ہے، پہلے کا ذکر کرتا ہے، آنے والے کا ذکر کرتا ہے. تو ان تمام موضوعات میں ایک عام انسان کو توحید سیکھنا ہو تو قرآن سے کہاں سے اخذ کرے گا؟ تو اہل علم نے، ہمارا ائمہ سلف نے ایک ایک موضوع پر کتاب لکھی ہے. تو سب سے اہم موضوع جو ہمارا ہے وہ توحید ہے، کیونکہ توحید کے لیے ہی اللہ نے دنیا بنائی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کو، انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں، اور عبادت بنا توحید کے ہوتی نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت توحید ہے. جس کے اندر توحید نہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں. آج جو مسلمان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اور ممالک میں جو مسلمان ہونے کے باوجود غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے نظر نیاز کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ مسلم نہیں ہے، یہ مومن نہیں، یہ مشرک ہے، یہ موحد نہیں ہے. موحد میں اور مشرک میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم کو مومن بننا ہے، ہم کو توحید پرست بننا ہے تو کتاب توحید لانی ہوگی. یہ ہماری ضرورت ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. مرنے کے بعد اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا کتنی زمین بنا کے آیا، کتنا بینک بیلنس کیا، بلکہ اللہ پوچھے گا بھائی میری توحید پر کیا عمل کیا. آج ہمیں توحید نہیں معلوم ہے، اس لیے ہمارے اندر شرک آ گیا ہے، ہم توہم پرست بن گئے، ہمارے عقیدے خراب ہو چکے ہیں. ایک طرف شیطان ایڑی کا زور لگا کے ہمیں مشرک بنا رہا ہے، اور دوسری طرف انسانی شکل کے شیاطین، علماء سوء جو شیطان پرست ہے، انہوں نے کھلا اڈے بنا لیے شرک. تو توحید یہ لازم و ملزوم ہے. تمام اعمال جو انسان کرتا ہے اس کا دار و مدار توحید پر ہے. اگر وہ توحید ہے، توحید والا ہے، اس کے اعمال قبول ہوں. اگر توحید میں خلل نکلی، اللہ معاف کرے، اللہ میں محفوظ رکھے، تو یاد رکھو تمام اعمال ان کے منہ پہ مار دی جائیں. ان کی نمازیں، ان کی زکوٰۃ، ان کے حج، ان کے ذکر اذکار، ان کے صدق و خیرات منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ اس کے اندر توحید نہیں ہے. جو توحید کا درس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سالہ زندگی میں نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اللہ نے مکمل کیا، اس توحید کو ہم 23 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ہماری ناسمجھی ہے، لا علمی ہے. 23 سال نبوت کی زندگی گزارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کو توحید سکھائی، اور ہم 23 منٹ میں سیکھ لیں گے؟ نہیں. اس کے لیے وقت لگانا ہوگا، اس کے لیے پیسہ خرچہ کرنا ہوگا. کتابیں خرید کے لاؤ. کتاب التوحید کسی کو چاہیے مجھ سے طلب کرے، الحمدللہ میں لا کے دوں گا. لیکن یہ لازم ہے
جس طرح سے ایک انسان کو انسان بننے کے لیے روح چاہیے، اگر روح ہے تو وہ انسان ہے، روح نکل جائے تو وہ مردہ ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو توحید کا علم لازم و ملزوم ہے. اگر توحید کا علم نہیں ہے، یاد رکھو وہ خسران ہے. کیوں کہ جہاں توحید ہوتی ہے وہاں شرک کو جگہ نہیں ملتی، اور جہاں توحید نہیں ہوتی وہاں پہ شرک آ جاتا ہے. یہ دونوں اپوزٹ ہیں. دین ہے تو رات نہیں آ سکتی، رات ہے تو دین نہیں آ سکتا، توحید ہے تو شرک نہیں آ سکتا. اور توحید اسی کے اندر آئے گی جو توحید کو سیکھے گا، توحید کو معلوم کرے گا. تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں منفرد، یکتا، ایک بھی نہیں بولیں گے ہم، منفرد، یکتا، کوئی ہے نہیں اس کے علاوہ. اللہ ہی واحد ہے. اس کی وحدانیت، وہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں شریک نہیں کرنا، اس کی صفات میں شریک نہیں کرنا. واللہ آج کا مسلمان، کلمہ گو مسلمان اور کثیر مسلمان شرک میں مبتلا ہو گیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب میں تو وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ جو علی الاعلان کلمے کا انکار کرتے تھے. کیوں؟ انہیں کلمے کا معنی مفہوم معلوم تھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لے تو لات، منات، عزا، ابل کو چھوڑنا ہوگا، 360 بت کو توڑنا ہوگا، ایک مالک حقیقی کو ماننا ہوگا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ کہتا ہے تمہارا معبود ایک ہی ہے. لیکن آج کا مسلمان کلمے کا معنی مفہوم نہیں جانتا ہے، اس لیے بے شمار معبود بنا کے رکھا ہے. یہ رزاق ہے، ہاں جی، یہ بچے دینے والی سرکار ہے، یہ شفایاب دینے والی سرکار ہے. میرے بھائی کوئی سرکار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے. جب انسان یہ سمجھ لے گا، جب یہ علم حاصل کر لے گا، اگر تھوڑے بھی اعمال کرے نا اللہ اس کو قبول کرے گا. ورنہ اگر عقیدہ خراب ہو جائے، ہماری توحید میں شرک کی غلاظت آ جائے. اب دنیا کی مثال لے لو بھائی، ایک گلاس دودھ کسی نے دیا اور تمہارے سامنے کوئی پیشاب ڈال دو اس کے اندر، دودھ پئیں گے آپ؟ دودھ تو پورا پاک ہے نا. ایک گندگی چلی گئی، نجس چلی گئی، پورے دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اندر شرک کی غلاظت آ گئی، پھر وہاں توحید نہیں رہتا، پھر وہ تو مشرک بن جاتا ہے. اور مشرک خبیث ہوتا ہے، نجیس ہوتا ہے، مومن پاک طاہر ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو مومن رکھے. ایک دوسری بات، آج ہمارا جو درس ہے ایمان کے 6 ارکانوں میں ایک رکن کیا ہے؟ تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا. کیسے لانا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، بڑا فضل ہے. لیکن یہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. یہ ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. پھر کون سا ایمان چاہیے؟ کیسا ایمان چاہیے؟ جیسے اللہ کو مطلوب ہے. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کسی سے پوچھو تو مومن ہے؟ کہتا ہاں بھائی مومن ہے. تیرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. کہہ رہا ہے زبان سے کہ میں مومن ہوں، لیکن میں مومن نہیں ہوں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو معیار بنایا، کہا جیسے ان لوگوں نے ایمان لائے ایسے ایمان لانا ہے. کیا ہمیں پتا ہے صحابہ کون ہے؟ ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں معلوم ہے. کبھی سیرت پڑھی ہے؟ اوہ دنیا کے لوگ سیرت، میں دنگ رہ جاتا ہوں. فلاں دوست بولتا ہے میں نے یار فلاں شخص تھا امریکہ میں، اس کی سیرت پڑھا. میں کہا تجھے اجر ملا، نیکی ملی؟ جس کی سیرت پڑھنی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار بنایا ہے، شرط رکھی ہے کہ تم کو مجھ کو مومن بننا ہے. یہ تصور نہیں کرنا خاندانی مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں،
نام میرا محمد عبداللہ عبد الرحمان ہے، اس سے ایمان نہیں آئے گا. ایمان آئے گا صحابہ کی سیرت پڑھنے سے. ان لوگوں نے ایمان کیسے سمجھا، کیسے ایمان بتایا. ایمان قول و عمل ہے. سب درس آگے کھلیں گے انشاءاللہ. ایک وقت میں پوری باتیں نہیں بتا سکتا ہوں. آج صرف اتنے بتا رہا ہوں کہ اللہ پہ ایمان لانا لازم ہے. اللہ پہ ایمان لانا علم کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ نہیں. میرا باپ مسلمان، میں مسلمان نہیں بن سکتا. باپ ڈاکٹر تو بیٹا ڈاکٹر اس وقت بنے گا جب وہ محنت کرے گا، جب وہ ڈگری حاصل کرے گا. نہیں میرا باپ ڈاکٹر تو میں بھی ڈاکٹر، کوئی مانے گا اس کو ڈاکٹر؟ اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو محنت کرنی ہوگی، اس کو ڈگری حاصل کرنا ہوگا، اس کو پریکٹس کرنی ہوگی. اگر میرا باپ مسلمان ہے، اگر میں مسلمان ہوں، تو مسلمان بننے کے لیے، ایمان والا مومن بننے کے لیے مجھے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، اہل علم سے رجوع کرنا ہے. اللہ نے کہا قرآن میں جو شخص اہل علم سے رجوع نہیں کرتا وہ بھی بھٹکا ہوا انسان ہے. اللہ نے کہا قرآن میں، ایک سے کئی دفعہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے، میری آیت نہیں. اللہ نے کہا قرآن میں فَاسْأَلُوا. اب سوال کرنا ہے. اگر میں سوال کرنا بیٹھوں اکثر زیرو نکلیں گے. کیوں؟ پڑھے نہیں ہیں، علم نہیں حاصل کیے. تو اللہ کہتا حاصل کرو. کن سے؟ اہل ذکر، اہل علم سے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ابھی ہم ایسے دور میں ہیں اور کویت کی سرزمین میں ہے کہ علماء اکرام موجود ہے. ایک سے زیادہ علماء اکرام موجود ہے. استفادہ کون اٹھائے گا؟ جس کو مومن بننا ہے. اہل علم سے رجوع کون کرے گا؟ جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ اہل علم ہی ہم کو بتائیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، صحابہ نے ایمان کیسے لایا، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کون سا ایمان چاہیے. ہمارے معاشرے میں جاؤ، ہر ایک کا اپنا ایمان ہے. کوئی کس کو پوج رہا، کوئی کس کو پوج رہا، کوئی انسان کی پوجا کر رہا، کوئی جانور کی پوجا کر رہا. ہاں بھائی، جانور کی قبریں ہیں. یہ حال مسلمانوں کا ہے. ایک وہ دور تھا جہاں پہ صحابہ کو مارے پڑ رہی تھی توحید کے لیے. آج ہمارے اندر شیطان آ گیا ہے. آج ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے، فہم سلف کو چھوڑ دیا ہے. تب جا کے یہ شرک کی غلاظت، تب جا کے ہم توحید پر اتنے کمزور. آج اللہ ہم سے راضی نہیں. ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہے. جہاں دیکھو مسلمان کو مارے پڑ رہی ہے اسے لے کیا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں کہا وانتم العالون ان کنتم مشرکین. نہیں، ان کنتم مومنین. اگر تم ایمان والے ہو. کسی سے پوچھو کیا ایمان، پہلے ہنسی آئی، جوک سنایا. رونا چاہیے، رونا. اللہ کا نام آئے، اللہ کا ذکر آئے، ایمان کی بات آئے، صحابہ روتے تھے، افسوس کرتے تھے کتنا وقت ہمارا غلاظت میں چلا گیا، شرک میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مرنے سے پہلے ہم کو مومن بنایا. ہم کو ایسا نبی دیا ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے. آج نبی نہیں ہے. نبی کے ورثہ، نبی کے وارث علماء اکرام ہیں. کتنے ہم میں ایسے ہیں، ایسے انسانوں کو دوست بناتے ہیں جو بے دین ہیں، جو بد کردار ہیں. وہ ہمارے دوست لنگوٹی یار، ایک ساتھ میں کھانا، ایک ساتھ میں سونا، رات بھر جگنا، کیونکہ ہم ان کے شیدائی ہیں نا. لیکن وہ انسان جو اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہے، وہ انسان جو اللہ کی ان نعمتوں کا مستحق بننا چاہتا ہے جو بھی تذکرہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے اس شخص کو چاہیے تلاش کرے. اگر تم کو جہرا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں نوٹ کمانے کے لیے، کوئی ابدلی جاتا ہے، کوئی بوفرا جاتا ہے. جاتے نا بھائی،
کہتے بھائی 2 گھنٹہ لگتا جانے میں. ٹھیک ہے جا, محنت ہے, پیسہ ہے. دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت اور روزانہ محنت, دن سیکھنے کے لیے ہفتے میں 1 دن نہیں ہے, 1 دن میں 1 گھنٹہ نہیں ہے, تو ہم سے بڑا بدبخت, ہم سے بڑا ناشکرا, ہم سے بڑا خود غرض اور کون ہوگا؟ زمین اللہ کی, روح اللہ نے دی, رزق اللہ نے دیا, سب کچھ اللہ کا. ہم عمل کرتے ہیں اپنی نفس کے لیے, ہم عمل کرتے ہیں شیطان کی رضا کے لیے, اور شیطان تمہیں کبھی نہیں چاہے گا تم مومن بنو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. کن کی؟ اللہ فرماتا ان الذین قالوا, بے شک جن لوگوں نے کہا. آج ہم نے کہا نا, آج ہم کہہ رہے ہیں ربنا اللہ. رب کون ہے ہمارا؟ غوث پاک, غریب نواز. کتنے غلیظ ترین انسان ہیں. غوث اللہ ہے, غریب نواز اللہ ہے. تم نے اللہ کی صفت کس کو دے دی؟ اللہ کی مخلوق. اللہ کی مخلوق خالق نہیں ہے, اللہ کی مخلوق رازق نہیں ہے, مرزوق ہے. اللہ کی مخلوق کمزور ہے, اللہ قوت والا, طاقت والا, اللہ کبریائی والا. یہ صفتیں آگے آئے گی انشاءاللہ. آج کا درس صرف یہی ہے, ہم یہ احساس پیدا کرو ہم مومن نہیں ہیں. ایمان ہمارے اندر نہیں آیا ہے. کیوں؟ تعریف ہی نہیں معلوم. ایمان کے شرائط کیا ہے, ایمان کے ارکان کیا ہے, ایمان کہتے کسے ہے, ایمان آتا کیسے ہے, کچھ بھی نہیں معلوم ہے ہمارے. بس مسلمان ہیں, بس چلے گا, جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں, 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. یہ 2-4 نمازیں پوری 5 نماز بھی پڑھ لے, اگر ایمان نہیں ہے نا میرے بھائی, وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. ایمان کی بیسک پر, ایمان کی شرط پر عمل کی قبولیت ہے. تو ایمان پر زور دینا ہوگا, ایمان سیکھنا ہوگا. جس طریقے سے کھانا بناتے ہو نا, کھانا کھانے کے لیے, اور گھنٹوں لگاتے ہیں نا, کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ تو لگتا ہے نا کھانا بنانے میں, پھر ڈالتے ہو اندر. ویسے ہی اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے علم سیکھو. جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں, کتاب التوحید چھوٹی کتاب ہے, ہر بھاشا میں لے آؤ پہلی فرصت میں. کیا پتا میری کل موت ہو, آج میں نے اصلاح کر لی, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا غفار ہے. لیکن ہم نے غفلت میں, چلو بعد میں دیکھ لیں گے. بعد آتے آتے قبر میں چلے گئے. جب قبر میں جاؤ گے, جب آنکھیں کھلے گی, جب نظارے دیکھو گے, جب اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو گے, وہاں پہ افسوس کرو گے, وہاں پہ ریکویسٹ کرے گا, التجا کرے گا. یہ نقشہ اللہ نے کھینچا قرآن مجید میں. سورہ مومنون کی آخری آیت میں اللہ نے کہا, جب کسی کو موت آتی ہے نا, تو اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے, قال رب ارجعون. میری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. قرآن افسانہ نہیں ہے, قرآن حقیقی کتاب ہے, کلام اللہ ہے. اللہ کی ہر بات سچی ہے, ہر بات حق ہے. اللہ نے کہہ دیا. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے نا کوئی آدمی مر رہا ہو, سکرات الموت میں ہو, تو وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. اس سے تو پورا عادت سکوت ہو جاتے, ساکت ہو جاتے. اس کو پانی ڈالنا پڑتا ہے اس کے منہ میں ایک قطرہ. صحیح ہے نا بھائی؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ وہ رب العالمین ہے, وہ انسانوں کا مالک ہے, خالق ہے. وہ جیسے چاہے بات کلام کر رہی ہے. یہ بدکار روح, یہ کافر کی روح, یہ وہ مسلمان کی روح جو اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کرتا تھا, وہ ریکویسٹ کرے گا, اے اللہ ارجعون, میرے کو بھیج دے. کیا کرنے کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا. اعمل صالحا, شرک صالح عمل نہیں ہے, گناہ صالح عمل نہیں ہے, توحید صالح عمل ہے, نبی کی سنت صالح عمل ہے. اب وہ اس کی آنکھ کھل جائیں گی. آج ہماری آنکھ کھلی ہے لیکن ہم اندھے بنے ہوئے, دل و دماغ ساکت ہو گیا ہے, شیطان نے جکڑ لیا ہے. توحید کی باری آئی, کہتے ہیں یار اتنے سارے کو تم غلط بول رہے ہو. کل کفار مکہ نے بھی یہی بولا تھا اللہ کے نبی کو. اوہو, عجیب قرآن آ گیا, عجیب رسول آ گیا. کہتے سب کو چھوڑو, ہمارے معبود ہے,
یہ منات، یہ عزا، یہ عبود، ان کو چھوڑ دے. آج کا مسلمان غوث کو چھوڑ دے، غریب نواز کو چھوڑ دے، داتا کو چھوڑ دے. تیرا داتا کون ہے بھائی؟ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا نا وہ. کہاں سے نکلا داتا؟ غریب نواز کہاں سے نکلے تھے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں غوث کہا جاتا ہے، دستگیر کہا جاتا ہے، جب ماں کے پیڑ میں نہیں آئے تھے تو کہاں تھا وہ؟ جب ماں کے پیڑ میں آئے تو کس کا محتاج تھا وہ؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے انہیں دودھ کس نے پلایا؟ وہ خود محتاج تھے نا ماں کے، بول بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیں نا بچے کو بھائی، جب بچہ معصوم 1-2 مہینے کا ہوتا ہے بولتا نہیں ہے، وہ روتا ہے، بھوک لگے تو روتا ہے. یعنی وہ محتاج ہے ماں کا کہ ماں میرے منہ میں دودھ ڈال، میں بھوکا ہوں. تو جو بھوکا انسان دنیا میں تھا وہ گوشت بنے گا؟ تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو قرآن و حدیث دیا، ہم کو ایسا نبی دیا. تمام انبیاء رشک کرتے ہیں، پھر بھی ہماری یہ حالت. توحید کے لیے وقت نہیں ہے. ڈیوٹی سے آتا ہے گھر میں، نہ دو کے ٹی وی سامنے بیٹھ گیا، کرکٹ دیکھ رہا، فلم دیکھ رہا، ٹائم پاس کر رہا. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں حقیقی طور پر. یہ کمزور ہے، یہ بے بس ہے. قبل اس کے کہ موت آ جائے اصلاح کر لے. توحید بہت ضروری ہے. تو یہاں بھی اللہ نے تعریف کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، خالی بولتے نہیں ہیں جیسے ہم نے نا میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ مکمل نہیں ہے. جب میں بولوں میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاؤں. اللہ خالق ہے، دنیا کا ہر انسان مخلوق ہے. اللہ رازق ہے، دنیا کا ہر انسان مرزوق ہے. اگر میں نے بول دیا یہ غریب نواز ہے، میری توحید گئی، میرا ایمان گیا، اب میں مشرک ہو گیا، کیونکہ میں نے شریک کر دیا. کس کو شریک کیا؟ اس انسان کو جو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس انسان کو جو قبر میں مدفون ہے، اس انسان کو جب تک زندہ تھا اللہ کا محتاج تھا، مرنے کے بعد وہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. ہم کس کے محتاج ہیں؟ غریب نواز. اب نہیں دے گا تو کب دے گا؟ ارے کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے میرے بھائی. یہ بات اللہ سمجھا رہا ہے، یہ بات اللہ بتلا رہا ہے. ثم استقاموا، جب تم نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تو اس پہ ڈٹ جانا ہے. جیسے صحابہ کرام ڈٹ گئے تھے. بلال حبشی کو اتنا مارا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے، کیا کہنے پر؟ بول لات منات عزا، اور وہ کہہ جا رہے ہیں آہد آہد آہد، اللہ ایک ہے. ہماری باری آئی، اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے، پھر بھی قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، پھر بھی قبروں کو پکارا جا رہا ہے. تو ہم سے بہتر تو وہ مشرک نکلے تھے نا بھائی. اتنی بڑی غلاظت تو تھی نہیں. وہ عقائد، وہ نظریات جو کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھی، ان کے گمان میں بھی نہیں آئی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے اندر ہے. سبب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیے. آؤ تحیہ کرے، دن و رات 24 گھنٹوں میں 10 منٹ 20 منٹ، کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. قرآن کھولے، کتاب التوحید کھولے، اہل علم سے رجوع کرے، ان کے درسوں میں اٹینڈ کرے، قبل اس کے کہ ہماری موت آئے، اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ راضی ہر اس مومن سے ہوگا جو اللہ کی توحید میں خلل نہیں ڈالا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب سلسلہ چلا ہوا ہے، توحید کو ہم لے کے چلیں گے، کیونکہ توحید ہی اصل ہے. توحید کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد توحید نہیں ہے. زکوٰۃ سے پہلے توحید ہے، زکوٰۃ کے بعد توحید نہیں ہے. کوئی ہندو اگر مسلمان بننا چاہتا ہے تو نماز پڑھ کے مسلمان نہیں بن سکتا، حج کر کے مسلمان نہیں بن سکتا. مسلمان بننے کے لیے توحید کا اقرار، توحید کا اقرار، اس پہ عمل جب تک نہیں ہوگا وہ مومن نہیں بن سکتا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. زنا کریں گے تو کیا عذاب کیا ہے؟ ہاں جی، جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا معراج والی رات جب آپ کو معراج ہوئی کہ بہت سارے عورتوں کو مردوں کو لنگا کر کے ایسے آگ کی بھٹی تنور ہے الٹا لٹکا کے جلایا جا رہا ہے، تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ زنا خور ہے جو اپنی صحیح بیوی کو چھوڑ کے بدکار عورتوں سے منہ کالا کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنے سے بچنا چاہیے. اور کوئی سوال؟ میری کرسمس بولتی ہے، میری کرسمس ہیپی کرسمس. اب یہ دسمبر کے آخری ایام آنے والے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان توحید کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اس شرک پر مبتلا ہے. جو مسلمان ہیپی میری کرسمس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہے یہ بھی بڑا مجرم ہے، ایمان سے یہ نکل گیا، کیونکہ یہ شرک باللہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اللہ ہے، تین الہ میں سے ایک الہ ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے مشابہ عمل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو ہیپی میری کرسمس کون بولتا ہے؟ کرسچن. ہمیں نہیں بولنا، ہمیں تو انکار کرنا ہے، ہمیں تو رد کرنا ہے، ہمیں تو کہنا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے بیٹے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور زندہ ہے، آخر ایام میں اتریں گے، ان کا نزول حق ہے. تو مبارکباد دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایمان سے نکلنے کی وجہ ہے. اس سے بچنا ہے، اس میں نہ شریک ہونا ہے نہ تعاون کرنا ہے. سگا باپ بھی نہ رہنے دو، دوست تو دور کی بات ہے. اگر سگا باپ بھی ہمیں اس میں شریک ہونے کے لیے کہتا ہے ہمیں رد کر دینا ہے. ہمیں کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تب جا کے ہم مومن ہو گے. نہیں جی میرا باس ہے، نہیں جی میرا دوست ہے، تو بھی گیا جہنم. ہیپی میری کرسمس کہنے والا بھی مومن نہیں ہوتا. ایمان کی ضد شرک ہے، ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہوتا. تو اس سے بچنا چاہیے، اس میں شریک نہیں ہونا. کوئی کیک دے گا مٹھائی دے گا اس کے منہ پہ مار دو، اور جو لیا سمجھو گیا اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا. اور ہو رہا مسلمان، دیکھو کیک کاٹا جا رہا ہے، بہت بڑا مولوی ہے پاکستان کا تار الپادری، کیک کاٹ رہا ہے. وہ کون سا دین ہے بھائی؟ حرام ہے. سبحان اللہ.